اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ بچپن سے ایک لفظ ہم سنتے آ رہے ہیں، متقی۔ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو بار بار متقی کا ورڈ آتا ہے، متقین کی بات کی جاتی ہے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ متقی ہوتے کیسے ہیں؟ اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو وہ کون سے اوصاف ہیں جو ہم میں ہونے چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ متقین کون ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جب بچپن تھا تو ان کے دادا نے ان کی کیسے پریکٹس کروائی۔ انہیں یہ احساس دلاتے تھے اور انہیں یہ بتاتے تھے کہ دیکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہم معی کی پریکٹس کروائی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہم معی۔ جب ہر لمحہ، ہر پل، ہر سانس کے ساتھ یہ خیال اندر ان کے پختہ ہو گیا، اللہ میرے ساتھ ہے، تو دادا نے سوچا کہ کیوں نہ ٹیسٹ کیا جائے کہ کیا یہ احساس گہرا ہو گیا ہے اندر۔ ایک روز انہوں نے سیب رکھ دیا ان کے سامنے، اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ سیب اٹھا کے کھائے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آئے تو دیکھا سیب ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا، جوں کا توں۔ کہا بیٹا آپ نے یہ سیب کیوں نہیں کھایا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دادا یہ سیب میرا تو نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا ہے۔ تو دادا نے کہا کوئی بات نہیں، پھر بھی کھا لیتے آپ، کون سا کوئی دیکھ رہا تھا؟ کہتے دادا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ خود ہی تو بتاتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کوئی اور نہیں بھی دیکھ رہا تھا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اور دیکھ رہا تھا نا، تو کیسے میں کسی اور کی چیز کھا سکتا تھا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ تربیت کا کیا انداز ہے، اور ہر لمحہ یہ سوچنا اللہم معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تقویٰ کی کیسی بنیاد رکھی دادا نے۔ آپ کو اشفاق احمد کی وہ تائی یاد ہیں جن کا اکثر وہ ذکر کرتے تھے کہ ہماری اس تائی کے پاس ایک رنگیلی پیڑھی تھی؟ تو اشفاق احمد کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ تائی یہ جو رنگیلی پیڑھی ہے یہ ہر وقت تم کیوں اپنے ساتھ رکھتی ہو؟ تو تائی نے کہا کہ جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو ہوا یہ کہ چونکہ میں بالکل ایک نوجوان عورت تھی، خوبصورت بھی تھی، مشکل میرا وقت تھا، تو ایک اللہ والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مشکل وقت تم پہ آ گیا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رائٹ؟ کہتی ہیں کہ میرے دل میں وہ بات ایسی اتر گئی کہ وہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ، میرا رب، تو اس کو ساتھ فیل کرنے کے لیے یہ میں نے رنگیلی پیڑھی بنا لی ہے۔ اب میں جہاں کہیں بھی جاتی ہوں یہ رنگیلی پیڑھی میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ رنگیلی پیڑھی یاد دلاتی ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہے، میرا اللہ۔ تو دیکھیں اس ساتھ کو محسوس کرنے کے طریقے ہیں، مختلف طریقے۔ بہت سے اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ والے، وہ یہ پریکٹس کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے ہر لمحہ اپنے اندر اللہ کو فیل کرنا ہے۔ آپ جب بھی کچھ سوچیں، جب بھی کچھ کرنے لگیں، آپ کے اندر اللہ ہے نا، اس سے بات کریں، اس کو فیل کریں، دیکھیں اندر سے کیا گائیڈنس آ رہی ہے، وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اس کو سنیں، اس کے مطابق ایکٹ کریں۔ اگر وہ آپ کو کسی چیز سے روک رہا ہے تو اسے رک جائیں۔ تو اللہ والے یہ پریکٹس بھی کراتے ہیں کہ آپ نے اپنے اندر جو اللہ موجود ہے اس کے ساتھ کیسے رابطے میں رہنا ہے، اس سے کیسے جڑے رہنا ہے، اس سے کیسے کنیکٹڈ رہنا ہے، اور اس آواز کو کیسے سننا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت پریکٹس ہے، اللہ کو ہر لمحہ خود ساتھ فیل کرنے کی۔ کیا آپ نے کبھی ایسا فیل کیا؟ کیا آپ نے کبھی یہ پریکٹس کی؟ کیسا لگا آپ کو؟ پھر ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ساتھ کی بات ہے تو اصل میں یہ متقی لوگ ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ صبر والوں کی تو بات ہم نے کر ہی لی۔ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت دیکھتے ہیں، سورہ النحل کی آیت 128، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہیں،
کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنا خوبصورت احساس ہے یہ اللہ کے ساتھ کا. تصور تو کریں اللہ کا ساتھ بندے کو مل جائے تو اور کیا چاہیے. انسان تو ہر وقت اسی چیز کے لیے تڑپتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنا آپ عطا کر دے. تو یہ فارمولہ ہمیں مل رہا ہے اللہ کے ساتھ کا. تقوی اختیار کر لیا جائے. اللہ والے سمجھاتے ہیں ہر سانس میں یہ خیال رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے تقوی. تو جب ہم ہر لمحہ اسے اپنے ساتھ محسوس کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے عمل خود بخود نکھرتے چلے جائیں گے، ہمارے رویے خود بخود بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور ہم ہر لحاظ سے کیئر آف اللہ ہر چیز کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے. ہر چیز میں ہمیں رب نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہم کسی سے کوئی بات کریں گے تو سوچیں گے میرے رب کو کیا اچھا لگتا ہے، مجھے ویسے کرنا ہے. میرا رب کیا چاہتا ہے مجھ سے، مجھے ویسے بیہیو کرنا ہے. یہ میرے رب کا بندہ ہے، میرے پاس آ گیا ہے، مجھے اس کو آسانی دینی ہے. ہر چیز میں رب، ہر چیز میں اللہ کو دیکھنا، اللہ کے لیے اپنے عمل کو کر لینا، اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہنا، جستجو میں رہنا، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دینا کہ جو اللہ کو اچھی نہیں لگتی. پھر انسان یہ سوچتا ہے یہ بات میرے رب کو اچھی نہیں لگتی، میرے رب نے اس سے منع کیا ہے، نہیں باز آ جاؤ، یہ نہیں کرنا، اس طرف کو نہیں جانا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں، اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گرفتار نہ ہو جائے. اب یہ بہت باریک بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ذرا سا بھی امکان ہے کہ اس چیز کے قریب جانے سے کسی برائی میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے تو جو متقی ہوتا ہے وہ اس چیز سے بھی دور رہتا ہے. وہ ہر شبے والی چیز سے دور رہتا ہے. جس میں ذرا سا دل میں شبہ بھی آ جائے کہ نہ جانے یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو اس سے باز آ جاتا ہے. ایک متقی انسان کی سوچ کیسے ہوتی ہے؟ ایک خاتون مجھے یاد آ گئی، وہ سود کاتا کرتی تھی، محنت مزدوری کرتی تھی. رات کا وقت ہوتا، اگر چاندنی راتیں ہوتی تو وہ چھت پہ بیٹھ جاتی اور چاند کی روشنی میں سود کاتا کرتی. تقویٰ کا کیا عالم تھا وہ بتانا چاہ رہی ہوں. ایک بار ایسا ہوا کہ وہ چھت پہ بیٹھی چاند کی چاندنی میں سود کاٹ رہی ہیں چرخے پہ. بادشاہ کا قافلہ گزرا ہے گلی میں سے، اور جیسا کہ روشنی کا کوئی انتظام ہوتا ہے وہ روشنی کا انتظام تھا، اور روشنی وہ چھت پہ بھی آئی. آبویسلی آہستہ آہستہ موو کر رہا تھا، کافی دیر تک روشنی رہی چھت پہ. وہ جو خاتون تھی وہ سود کاٹتی رہیں. جب قافلہ گزر گیا تو ایک خیال ان کے ذہن میں آیا اور اس خیال نے انہیں پریشان کر دیا. وہ خیال کیا تھا؟ وہ زمانے کے جو بھی فقیہ تھے وہ ان کے پاس جاتی ہیں اور جا کے ان سے کہتی ہیں کہ کیا یہ جو سود میں نے کاٹا ہے اور اس کو میں بیچ کے جو روزی کماؤں گی کیا وہ جائز ہے؟ کیونکہ اب وہ جو بادشاہ کے لشکر کی روشنی وہ لے جا رہے تھے اس روشنی میں نے یہ سود کاٹا ہے. تو وہ جو فقیہ تھے اپنے زمانے کے مشہور و معروف، وہ یہ بات سن کے چونک گئے کہ یہ عام سی بات نہیں، اتنی باریکی سے کون دیکھتا ہے. جب انہیں پتہ چلا کہ وہ خاتون ایک بہت بڑے ولی اللہ کی بہن ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی عام عورت ہوتی تو اس کے لیے یہ جائز تھا. اس لشکر کے ہاتھوں میں جو روشنی کے فانوس تھے ان کی روشنی میں سود کاٹنا اور اسے روزی کمانا، اس سے جو حاصل ہوا وہ جائز تھا، لیکن تمہارا جو مقام اور مرتبہ ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کیا ہم اتنی باریکی سی چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ بچپن سے جب ہم تقویٰ کی پڑھتے تھے ڈیفینیشن تو جو خاکہ احادیث کی روشنی میں ذہن میں بنتا تھا کہ ایک خاردار جنگل ہے جس میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں اور کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. اب اس میں سے یوں کر کے گزرنا ہے
کہ کسی جسم پہ یا لباس پہ کوئی کھرونچ نہ آئے، بچ بچا کے گزرنا، ان سب سے محفوظ رہتے ہوئے گزرنا. تو دنیا ایک خاردار جنگل ہے جس میں بہت سی جگہوں پہ ہمیں خاردار جھاڑیوں کی صورت میں شر کا سامنا ہے، اور اس میں سے یوں نکلنا اور ہر ہرج والی چیز سے دور رہنا، اور ہر اس چیز سے بھی دور رہنا جس میں بظاہر حرج نہیں ہے لیکن قریب جانے سے حرج میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے. اتنی باریکی سے زندگی کو لے کے چلنا، اتنا محتاط رویہ اختیار کرنا، مائنڈ فل ہونا. انگریزی میں ترجمہ یہی کرتے ہیں نا متقی کا، تقوی کا، مائنڈ فل ہونا. آپ کو وہ واقعات یاد ہے کہ جب کسی شخص کے دل میں آیا کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ تو بڑے مزے کر رہا ہے، اور بادشاہ تھا متقی. بادشاہ کے دل میں بات آ گئی کہ یہ بندہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے. اس نے کہا اچھا تم دیکھ لو یہ جو مزے ہیں، بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ یہ میں محل میں رہتا ہوں اور بڑے ثمرات ہیں میرے پاس، بڑے مزے ہیں، لیکن اصل میں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا دھیان تو اس طرف نہیں ہوتا نا دنیا کی طرف، ان کا تو دھیان کہیں اور لگا ہوتا ہے. تو بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، یہ تمہارے سر پہ رکھا جا رہا ہے، اب تم نے اس دودھ کے بھرے پیالے کو سر پہ رکھ کے پورے محل کا چکر لگانا ہے. ساتھ اس کے کر دیا ایک خدام کو، ایک جلاد کو، کہا کہ جہاں پہ یہ پیالہ چھلک گیا وہاں اس کا سر گردن سے جدا کر دینا. یہ لیجئے جناب، وہ صاحب جو بادشاہ کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ تو بڑے مزے میں ہے، پورے محل کا چکر لگا کے آ گئے. بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا دیکھا تم نے پورے محل میں، کیا کیا منظر تھے، تقریب چل رہی تھی، کیا کچھ دیکھا، خوب مزہ کیا ہوگا. اس نے کہا کیا جی مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، کسی اور طرف میری نگاہ کیسے اٹھتی، میرا پورا دھیان تو پیالے کی طرف تھا کہ کہیں پیالہ نہ چھلک جائے. تو جناب یہی ہے تقویٰ کہ کہیں پیالہ نہ چھلک جائے، کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ میرے رب سے میری دوری ہو جائے، وہ جو ساتھ ہے اس میں کوئی دراڑ پڑ جائے. یہ ہے تقویٰ. قرآن پاک بالکل اپنے آغاز میں دوسری ہی اس سورہ کی پہلی 5 آیات میں متقین کی 5 صفات بیان کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوں گی یہ زبانی یہ آیات بھی الف لام میم کے بعد. اور پھر یہ بتا دیا گیا ان آیات میں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے، متقین کے لیے. اور ہمیں سمجھا دیا گیا کہ جو متقین ہیں وہی مفلحون ہیں. متقین کون ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی کوالٹی کہ وہ محسوسات کی دنیا کے قیدی نہیں ہوتے، وہ محسوسات سے بڑھ کر دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں. یہ بڑا لطیف سا نکتہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے. اگلی بات، اگلی کوالٹی ان کی، وہ صلات قائم کرنے والے ہیں، وہ کنیکشن والے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ رابطے والے ہیں. وہ جو ہم اللہم مائی کی بات کر رہے ہیں وہ یہاں پہ اسٹیبلش ہو رہی ہے، ساتھ والے. جیسا کہ سورہ النحل کی آیت نمبر 128 میں بھی بتا دیا گیا کہ جو متقین ہیں یہ ساتھ والے ہیں، کنیکشن والے ہیں، صلات قائم کرنے والے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں اللہ سے اور اس کو مینٹین رکھتے ہیں. پھر ہمیں تیسری کوالٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. آپ نے بہت بار سنا کہ تسی کڑا اپنے پلیوں دینا ہے، تسی تے دیتے ہی تو دینا ہے. تو وہ اس فارمولے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے، سخی ہوتے ہیں. پھر چوتھی کوالٹی نظر آتی ہے متقین کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوتا رہا ہے سب پہ ایمان رکھتے ہیں. اور پانچویں کوالٹی ان کی یہ ہے کہ وہ آخرہ پہ یقین رکھتے ہیں. اور آخرہ پہ یقین کیا ہے؟ جواب دہی کا احساس رہتا ہے انہیں ہر لمحہ، ہر پل، ہر سانس کے ساتھ. خود
احتساب بھی کا عمل ان کے اندر چلتا رہتا ہے. وہ اپنے آپ کو جانچتے رہتے ہیں، پرکھتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیے رکھتے ہیں، اور انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا جو بھی عمل ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اپنے عمل کو ستھرا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، نکھارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. وہ اللہ کے حضور شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا رب جو مجھ پہ ہمیشہ اتنا مہربان رہا ہے، وہ مجھے اتنے پیارے انداز میں ہمیشہ پالتا رہا، اور مجھے ہمیشہ اتنے اچھے انداز میں وہ لک آفٹر کرتا ہے، وہ مجھے یوں سپورٹ کرتا ہے ہر لمحہ. کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بس میں اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لوں. اور وہ تڑپتا رہتا ہے کہ اللہ تو اتنا مجھ پہ مہربان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تو مجھے ایسا بنا لے کہ بس میں تجھے پسند آ جاؤں، جن پہ تو فخر اور ناز کرتا ہے ان میں شامل کر لے. تو وہ اللہ کے حضور سرخرو ہونا چاہتا ہے، کسی ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس محبت کی وجہ سے جو اللہ کو بندے سے اور بندے کو پھر اللہ سے ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مالک کو، اپنے رب کو خوش کروں، میں شکر گزاری کا اس انداز میں مظاہرہ کروں کہ میں اس کی نافرمانی نہ کروں. تو میرے بہت اچھے ناظرین، بس متقین کے حوالے سے میں سوچ رہی تھی تو یہ کچھ باتیں ذہن میں آئیں، دل چاہا کہ آپ سے بات کی جائے. اور قرآن پاک جو ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے، اس کو، اس کے رازوں کو جاننا چاہتا ہے، جو ایک ایسا وسیع سمندر ہے اور گہرا سمندر ہے جس میں مفاہیم کے ایسے ایسے معنی چھپے ہوئے ہیں، اور اس کی اتنی پرتیں ہیں کہ انسان شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرتیں، باطنی مفہوم کی پرتیں ہم پہ کھلنا شروع ہو جائیں، تو کیا ہے؟ ضروری ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، تقوی کی طرف آئیں. کیونکہ قرآن پاک نے بالکل آغاز میں بتا دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن پاک نے بتا دیا ھدی للمتقین کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. سمجھ ہی آتی ہے کہ اگر ہمیں قرآن پاک سے صحیح معنوں میں رہنمائی لینی ہے، اس وسیع گہرے سمندر میں اترنا ہے، اور وہ جو خزانے ہیں ان کو حاصل کرنا ہے، موتیوں کو چننا ہے، اپنے باطن کو روشن کرنا ہے، چھپے ہوئے رازوں کو جاننا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. اور اگر ہم فلاح یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ جو 5 کوالٹیز ہیں متقین کی، اگر ہم یہ اپنا لیں گے تو ہم کیا ہیں؟ مفلحون ہیں. تو انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ فلاح یافتہ ہو جائے. متقین ہی مفلحون ہیں. آپ جناب اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو ہمیں انتظار رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.